اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پاکستان انٹرنیشنل کالج نیو مری کیمپس کا وائس پرنسپل بدر منیر آپ سے مخاطب ہوں، اور آج آپ کو کچھ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے جو اس وقت نتائج آئے ہیں، سابقہ نتائج تو تقریباً آج سے 1 ڈیڑھ ماہ کی پہلے کی مسافت پہ آئے تھے، اور پھر ابھی جو ریسنٹلی 10th کلاس کی سیکنڈ اینول جنہیں ہم سپلیمنٹری کے نتائج کہتے ہیں وہ بھی آ چکے ہیں۔ ان کو اور نتائج کو اور جو ابھی آئے ہیں نتائج، ان دونوں نتائج کو ہم کمپیئر کرتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ہماری کیا غلطیاں ہیں، ہمارے جو طالب علم ہیں انہوں نے کیا مسٹیکس جو ہیں وہ اٹیمپٹ کی ہیں، اور کیسے ہم ان مسٹیکس پہ قابو پا سکتے ہیں، اور آپ کے لیے ایک بہترین ٹیوشن کلاسز کا بھی ہم اجرا کر رہے ہیں جی۔ اور کیونکہ ونٹر سیزن ہے، سکولز میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، یا ہائی سکولز میں تو واقعی چھٹیاں ہو جاتی ہیں جو گورنمنٹ سکولز ہیں۔ پرائیویٹ ادارے کچھ چیدہ چیدہ ہیں جو پڑھاتے ہیں، مگر زیادہ تر چھٹیاں دے دیتے ہیں بچوں کو۔ تو ہم نے اس ونٹر کیمپ کے لیے آپ کے لیے ایک آسانی رکھی ہے کہ آپ کو ہم ایس ایل او بیس اور کنسیپچول جو پیپر سکیم ہے اس کے مطابق اور دور حاضر کی سکیم کے مطابق ہم نے آپ کو ٹیوشن جو ہے وہ فراہم کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی ڈیٹیل بھی آخر لاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج کی جو ہماری ڈسکشن وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا جو ابھی حالیہ رزلٹ ہے، تقریباً پچھلے 2 سال سے جو رزلٹ ہے وہ بتدریج ایسا ہی آ رہا ہے۔ آخر اس میں ہم کہاں کوتاہی کر رہے ہیں یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے اندر ایک اوور کانفیڈنس کا جو لاوا ہے وہ بہت زیادہ ابل رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم نے جو پیپر ہے وہ اچھا اٹیمپٹ کیا ہے جی، ہم پورے کویسچنز کر کے آئے ہیں، بلکہ ہم ایکسٹرا کر کے آئے ہیں جی تو ہمارے نمبر کٹ گئے۔ تو یہ ایک چیز جو ہے اس کے اوپر جو ہے ہمیں جو مجھے اعتراض رہتا ہے کہ اوور کانفیڈنس۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 وجوہات ہیں پیپرز میں نمبر کم آنے کی وجہ سے، اور کم آنے کی وجہ جو ہے اس میں 2 وجوہات ہیں، یا پھر جن کی سپلیز زیادہ آئی ہیں۔ اور پنڈی بورڈ کا جو رزلٹ ہے اس میں دیکھیں تو تقریباً ہمارے 23 سے 24% جو ہے وہ رزلٹ کے جو پاسنگ مارکس ہیں وہ اتنے آئے ہیں۔ تو اس کی وجوہات جو ہیں، سب سے پہلے وہ 2 وجوہات یہ ہیں کہ سب سے پہلے بچے جو ہیں وہ اسکیم کو جو ہے وہ فالو نہیں کرتے۔ فرسٹ جو پہلی چیز وہ ہے وہ اسکیم، اور اسکیم وہ ہونی چاہیے جو کہ نیو ہو، جس میں اپ ٹو ڈیٹ چیزیں ہوں، اور بورڈ کی جو نئی اسکیم ہو یا پیپر نیا پیٹرن ہو اس کے مطابق ہونی چاہیے اسکیم۔ فرسٹ چیز تو ہماری یہ ہوگی جس کو ہم فالو نہیں کرتے۔ دوسری چیز ہمارے اسکولز میں جو ہے وہ کنسیپٹ بیس، اسے کنسیپٹ کہتے ہیں، یا ایس ایل او بیسڈ پڑھائی نہیں ہوتی، کیونکہ آج کل اس دور میں فقدان اسی چیز کا ہے کہ ہمارے ہاں کنسیپٹ بنائے جائیں بچوں کو رٹلائزیشن سے بچایا جائے۔ یہ جو وبا ہے رٹلائزیشن کی، اس سے بچایا جائے، بچوں کو کریٹو بنایا جائے۔ تو ہمارے اساتذہ، یہ سب دوسری جو وجہ ہے وہ ہمارے اساتذہ کے اوپر یہ بات جاتی ہے کہ وہ بچوں کو صرف اور صرف پیپر کی جو پاسنگ مارکس کی تیاری کروا دیتے ہیں جی، کہ تاکہ بچے پاس ہو جائیں۔ اب ان وجوہات کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، آج ہم ان 2 چیزوں کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ اسکیم۔ اب اسکیم کیا ہے؟ ہمارے بچے جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں جی کہ اب جو اسکیم ہے یہی پیپر ہے۔ نہیں، اسکیم جو ہے وہ پیپر پیٹرن ہے کہ پیپر میں کہاں سے کن چیپٹروں میں سے زیادہ شارٹ کوسچن ایکسپیکٹڈ ہوں گے اور کہاں سے لانگ کوسچن آئیں گے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جی کن چیپٹروں میں سے کمبینیشن بنے گا جی شارٹ کا اور لانگ کا۔ کبھی کبھار ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ جو دور حاضر میں جو ابھی پیپر ہوئے ہیں اس میں اسکیم کو بھی جو ہے وہ
مکس اپ کر دیا گیا کہ فرسٹ ٹائم کا پیپر جو اسکیم کے مطابق تھا، سیکنڈ ٹائم کا پیپر جو اسکیم سے آؤٹ تھا۔ البتہ بک سے آؤٹ نہیں تھا پیپر، بک کے میں جو چیزیں ہیں انہی میں سے تھا، بک کے اندر سے تھا، لیکن کیا ہے کہ تھوڑا سا جو ایگزامینر ہے اس نے ہمارے بچوں کا مینٹل ٹیسٹ لیا، تو وہاں پہ ہمارے بچے گھبرا گئے۔ تو یہ جو تیاری ہے یہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے اس کی جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کو چیپٹر وائز پڑھانے کے بعد آپ چیپٹر وائز ٹیسٹ لیں، اور جو چیپٹر وائز آپ ٹیسٹ لیں اس میں بورڈ کا پیٹرن جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور دوسری چیز اسکیم کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور تھرڈ چیز کنسیپٹ جو چیز ہے کنسیپچول بیسڈ جو ہے وہ آپ ان سے ٹیسٹ لیں، تو تب جا کے بچوں کی جو ہے وہ تیاری جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد کنسیپٹ کیسے بنائے جائیں، جو دوسری چیز میں نے آپ کو بتایا کہ کنسیپچول بیسڈ ہماری جو پڑھائی ہے وہ نہیں ہو رہی، تو کنسیپٹ ایسے بنائے جائیں کہ بچوں کو جو کام آپ کرائیں اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو بک کے اندر ہی دی ہوتی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی پی ٹی بی کی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی بک اٹھائیں آپ، اس میں سرگرمیاں جسے کہتے ہیں ایکسپیریمنٹس وہ دیے ہوتے ہیں، آپ ان پہ بھی بچوں کو فوکس کروائیں تاکہ بچے کریٹو بن سکیں، تاکہ جو آپ تھیوری پڑھائیں اس تھیوری کو وہ آگے اپلائی کر سکیں، اور اس کی مین وجوہات یہی ہیں کہ ہم بچوں کو وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں ان کی طرف لے کے جائیں تاکہ بچے ہمارے کنسیپٹ جو ہے وہ اپنے بنا سکیں۔ کنسیپٹ کا مقصد یہی ہے کہ جو کام کریں اس میں سے کریٹو بن سکیں، جو بھی کام کریں اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ آئے، جو بھی کام کریں اس کو اپنے سراؤنڈنگ اپنے ارد گرد کے مطابق جو چیزیں ہیں ان پہ اپلائی کرنے کا بھی ہمیں پتہ چلے۔ تو ہم جیسے تھیوری میں پڑھتے ہیں کہ واٹر کا جو فارمولہ ہے اس میں H2+ ہو، یعنی ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا 1 ایٹم مل کے جو ہے وہ پانی بناتے ہیں، لیکن کیا ہمارے بچے کے سامنے ہائیڈروجن اور آکسیجن رکھی ہو تو کیا وہ اس کی پہچان کر سکتا ہے؟ کیا اس سے وہ واٹر جو ہے پریپریشن کر سکتا ہے؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کریٹو بنائیں۔ آج کل کے دور میں تعلیم صرف اور صرف اس وجہ سے تعلیم کا جو معیار ہے وہ گر رہا ہے کہ ہم بچوں کو کریٹو نہیں بنا رہے، بچوں کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو نہیں ابھار رہے، بلکہ بچوں کو رٹلائزیشن کا جو ایک ہم نے میتھڈ پکڑا ہوا ہے اس کے اوپر بس ان کو ہم چلا رہے ہیں، اور ایک ٹریک کے اوپر بچے بھاگ رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ آگے اس جو پڑھائی ہے اس کا مقصد کیا ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کیا یہ بامقصد تعلیم ہے یا نہیں۔ سو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان انٹرنیشنل اکیڈمی نیو مری نے ایک بہترین اور زبردست، میں کہتا ہوں کہ شاید کسی اکیڈمی کے پاس یہ آئیڈیا نہیں ہوگا جو ہم نے اس دفعہ لایا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اپنی زیادہ سے زیادہ ہم اپنی تشہیر کریں، لیکن مقصد یہ تھا کہ بچوں کو کچھ بتائیں بھی، لیکن کیونکہ بچوں کو بتایا نہیں جا رہا یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو اس کے لیے ہم نے ایک اکیڈمی کا سلسلہ جو کافی عرصے سے چل رہا ہے، الحمدللہ ہماری اکیڈمی میں اچھا رزلٹ بھی آ رہا ہے اور بچے کریٹو بن کے نکل رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کی ہے نیو مری میں، انشاءاللہ ہم نیو مری سے اس دفعہ آغاز کر رہے ہیں، اور جوں ہماری یہ جو پورشن بنتے جائیں گے، ہم فریکشن سے نکلتے جائیں گے، تو انشاءاللہ اس کو پورے ملک کے کونے کونے تک انشاءاللہ اس کو پھیلائیں گے، اس چیز کو آن لائن ہمارے پاس یہ ایک جو ذریعہ ہے اس کے ذریعے۔ تو فرسٹلی ہم کیا کر رہے ہیں جی کہ 3 سے 4 ماہ کے اندر ہم آفر کر رہے ہیں میٹرک کے بچوں کو، ایف ایس سی کے بچوں کو، ICS ICA ان سب بچوں کو ہم وہ سہولیات فراہم کر رہے ہیں جو دور حاضر کے جو مطابق کورسز کو جو پڑھانے کا طریقہ اس کے مطابق، اور دور حاضر کے پیپر جو اسکیم ہے اس کو مطابق کنسیپچول بیس سب چیزوں کو دیکھ کے ہم نے یہ اکیڈمی کا سلسلہ سٹارٹ کیا ہے جی۔ اور اکیڈمی کا جو ٹائمنگ ہے وہ ڈیوریشن جو ہوگا وہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ڈیوریشن رہے گا۔ تو اس میں ہم نے بچیوں کے لیے فرسٹ ٹائم رکھا ہے جی 9 سے تقریباً 12-1 بجے تک، اور پھر اس کے بعد آن ورڈز جو ہے وہ ہم بچوں کو پڑھائیں گے، اور اسی کے ساتھ ہم نے کمپیوٹر کورسز کا بھی آغاز کیا ہے جی، اور کمپیوٹر کورسز کا ہم ڈپلومہ دے رہے ہیں جی، باقاعدہ 6 ماہ کا بھی 3 ماہ کا بھی، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے پلمبرنگ، الیکٹریشین اور بیوٹی پارلرز اور سلائی کڑھائی کے کورسز کا بھی آغاز کر دیا ہے جو 1 جنوری سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور رجسٹریشن اس کی جاری ہے۔
تو محدود نشستوں پہ ہم نے کورس بھی کرانے اور محدود نشستوں پہ ہم نے اکیڈمی بھی چلانی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ان باتوں کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ ضرور ہم سے رجوع کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح جو بھی آپ کی جو پرابلمز ہوں گی اسٹوڈنٹس کی، ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور آن لائن بھی ہم کوشش کریں گے یوٹیوب چینل کے ذریعے، گروپس کے ذریعے، کہ آپ کی جو تربیت ہے اس کا سلسلہ جاری رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.